السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب ضربتم نکلو سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا اس بات میں کہ تم کمی کرو، من الصلاۃ نماز سے، نماز کی کمی کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب سفر کرو۔ یعنی کہ مسافر کے لیے آدھی نماز پڑھنا ہے، آدھی نماز ظہر عصر عشاء کی 4 رکعت میں سے دو رکعت نماز پڑھیں گے، اور سفر کا مطلب ہے 48 میل دور جانے کا گئے ہیں اور 15 دن سے کم ٹائم تک رکنے کا ارادہ ہے، تب وہ مسافر ہے اور اپنے سفر کے دوران وہ نماز میں قصر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ قصر کرنے کی اجازت کب ہے؟ ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو، این یفتنکم کے ستائیں گے، کہ تکلیف میں ڈالیں گے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، کافروں سے تکلیف پہنچنے کا خوف کا وقت ہو جائے تب بھی تم نماز کو قصر کر سکتے۔ ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے، عدو دشمن، مبینن کھلے دشمن ہے کافر، اس لیے اس وقت بھی تم کو نماز میں کمی کی اجازت دی گئی۔ وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو قائم کریے، لہم ان کے لیے، صلاۃ نماز کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ طریقہ بتا دیجیے انہیں نماز پڑھنے کا کہ کیسی ہوں گی خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز کا وقت آ جائے تو جنگ کس طرح پڑھی جائیں گی۔ فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ ٹھہر جائے، طائفتٌ ایک جماعت، منہم ان میں کی، معاکا آپ کے ساتھ، یعنی کہ کچھ لوگ حفاظت میں رہیں گے اپنے ساتھیوں کی اور کچھ لوگ نماز پڑھنے رسول اللہ کے پیچھے ٹھہر جائیں گے، اور آگے بھی یہی حکم ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے ساتھ رکھ لے، أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیاروں کو، اور نماز میں بھی جو ہتھیار اپنے ساتھ رکھ سکتے، جیسے کہ تلوار وغیرہ ہوتی تھی تو ڈال لیا کرتے تھے گلے میں، اس طرح کوئی بھی ہتھیار ساتھ رکھ لے۔ فَإِذَا سَجَدُوا پھر تم جب سجدہ کر لو، یعنی ایک رکعت پوری ہو جائے، فَلْيَكُونُوا تو چاہیے کہ ہو جائے، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، یعنی کہ جو نماز ایک رکعت پڑھ چکے وہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرے جو بچے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائے۔ وَلْتَأْتِ اور آ جائے، طائفتٌ جماعت، اخرى دوسری جو تھے حفاظت کرنے میں وہ آئے، وہ اپنی دوسری رکعت میں شامل ہو کے اپنی ایک رکعت کر لیں۔ لم یصلوا جو نہیں پڑھے تھے، فلیصلوا تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لیں، ایک رکعت رسول اللہ کے ساتھ، ایک رکعت اپنی خود پوری کر لیں گے بعد میں، معاکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ولیأخذوا اور چاہیے کہ ساتھ لے لیں، حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان، واسلحتہم اور اپنے ہتھیاروں کو۔ دیکھیے کہ اتنا جنگ کی حالت میں ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہوئی، نماز پڑھنا ہی ہے، تب اس کے علاوہ اور کون سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ سکتے؟ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ودّا اور چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہے، لو تغفلون کہ کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم اور اپنے ساز و سامان سے۔ کافر تو چاہتے یہ کہ تم کسی طریقے سے نماز پڑھو یا کچھ پڑھو، تم غافل ہو جاؤ تو تم پر حملہ کر دے، فیمیلون تو وہ حملہ کر دے، علیکم تم پر، میلۃ واحدۃ ایک ہی حملہ، ایک حملے میں تم کو ختم کرنے کے وہ خواہش رکھتے ہیں، تو تم ایسا مت کرو کہ غافل ہو جاؤ اپنے آپ سے یا اپنے ہتھیاروں سے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ تم پر، ان کانا اگر ہو، بکم تم کو، اذن کوئی تکلیف کی وجہ سے تم ہتھیار نکالنا چاہ رہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، من مطرن بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم ہو مریض، تم مرض کی وجہ سے کسی وجہ سے ہتھیار نکالنا چاہ رہے تو نکال سکتے۔ آن تضعوا یہ کہ تم اتار دو، رکھ دو، اسلحتکم اپنے ہتھیار کو، وخذوا اور ساتھ رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی کہ پورے کا پورا ہتھیار نہ مت ہٹاؤ، کچھ تو بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ رکھو۔ ان اللہ بے شک اللہ اعد تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، سزا، مہیناً ذلت والی۔ فَإِذَا پھر جب، قضیتم پوری کر لو تم، صلاۃ نماز کو، فاذکروا تو یاد کرو، اللہ کو، قیاماً
ٹھہرے ٹھہرے بھی، قعودن بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم اور پہلوؤں پر یعنی لیٹے لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی، وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کر سکتے، تو یہ ہمیشہ جاری رکھو. فَإِذَا پھر جب اطمئنن تم کو اطمینان آ جائے، خوف کی حالت چلی گئی، مطمئن حالت میں آ گئے، امن کی حالت میں آ گئے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، جیسا پہلے پڑھتے تھے ویسی پوری پڑھو. ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتاباً مقرر کی ہوئی، موقوتہ وقتوں میں، اس کے اپنے وقت مقرر کر دیے گئے ہیں. وَلَا تَهِنُوا اور تم ہمت نہ ہارو، فِي ابتغاء تلاش کرنے میں، پیچھا کرنے میں، قوم کا، مخالف قوم کا جس سے جنگ ہوئی ہے، اس قوم کا اب جو ہے سو جنگ ختم ہو رہی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، تو کمزوری مت دکھاؤ اس قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی کہ اسلام کی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں اپنی حالت کی فکر مت کرو، کمزور مت پڑو، پہلے اسلام کی رکاوٹوں کو دور کرو. ان تکونو اگر ہے، تعلمون تم کو تکلیف، زخم، فإنہم تو بے شک وہ یعلمون تکلیف میں ہیں، وہ بھی زخمی ہیں، کما تعلمون جیسے کہ تم کو تکلیف ہو رہی ہے زخموں کی وجہ سے. وترجون اور تم تو امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، یعنی کہ تم کو جو تکلیف پہنچ رہی جنگ میں، جہاد میں، تم کو اچھے کی اللہ کی آخرت میں اچھا ملنے والا ہے، یہ امید ہے، اسی لیے تم کر رہے. ان کو تو کچھ بھی امید نہیں. ما لا یرجون نہیں ہے ان کو امید. و اور کانا ہے، اللہ علیمن علم والا، حکمت والا. کچھ مسائل سفر اور یعنی سفر میں نماز کو جو کم کرنے کا ہے، یہ ہے کہ 3 منزل سے کم سفر ہو، یعنی 48 میل سے کہ اتنا سفر کر رہے ہوں تب وہ مسافر ہوگا، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مسافر نہیں ہوگا. اور یہ کہ جو ہے سو یہ صرف 3 فرض وقتوں میں ہے، اور فجر اور مغربے میں پوری نماز پڑھی جائیں گی، اور اس کے علاوہ سنت وطر جو بھی ہے وہ بھی پوری پڑھی جائیں گی. صرف یہ فرض کے 3 وقت میں ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہے. اور سفر میں خوف نہ ہو تو بھی قصر ہی کیا جائے گا، نماز کم ہی کری جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ نماز سفر کے علاوہ خوف کا ہو، جنگ کی حالت ہو تو بھی نماز میں کمی کی جائے گی. اور خوف کسی بھی وجہ سے ہو، کوئی شیر ازدا وغیرہ کا خوف ہے، یا نماز جب اس کے خوف کی وجہ سے نماز کا وقت ختم ہونے کا ہے تو تب بھی قصر کر لی جائے گی. اور یہ کہ جو ہے سو تمام معاملت میں نماز اہم ہے، اس بات کو بھی دیکھ لیجئے کہ ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، قضا کرنے کی طرف ارادہ کر کے نہیں چھوڑنا ہے. نماز کو وقت پر پڑھنا لازم ہے. ان آیتوں کے درمیان میں یہ بات کا احساس دلا دیا گیا ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت ہے، اسی پر وہ نماز پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.